آئیے بڑھتے ہیں سبق پنچایت کے چوتھے نثر پارے کی طرف۔ چوتھا نثر پارہ سبق کے تیسرے صفحے کی پہلی لائن سے لیا گیا ہے۔ کتاب کا یہ پیج نمبر 38 ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ مارچ 2019 میں شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ یہ نوٹ کریں گے۔ تو پہلی لائن سے آپ نشان لگائیں گے پنچو آج 3 سال ہو گئے، پنچو سے آپ نشان لگائیں گے، اور تیسری لائن میں آپ نشان ختم کریں گے رات دن کا رونا سہا نہیں جاتا۔ یہ تقریباً 3 لائنیں ہیں۔ آئیے اب اس کے حوالہ متن کی طرف بڑھتے ہیں۔ حوالہ متن میں حسب روایت آپ سبق کا نام پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند لکھ دیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق میں آپ لکھیں گے کہ اس نثر پارے سے پہلے سبق میں جمن شیخ کی خالہ کی تکلیفوں کا ذکر ہے۔ خالہ جمن شیخ کو پنچایت کی دھمکی تو دے بیٹھیں، اس کے بعد وہ قریب کے دیہات میں چکر لگاتی رہیں، لوگوں کو اپنی مدد پہ آمادہ کرتی رہیں۔ الگو چودھری سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ خالہ کی کوششوں سے پنچایت بیٹھ گئی۔ حقے پانی کا انتظام جمن شیخ کی طرف سے تھا۔ اس نثر پارے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ خالہ کی فریاد سننے کے بعد پنچایت میں پنچوں کے انتخاب کا مرحلہ شروع ہوا۔ خالہ نے الگو چودھری کو سرپنچ چن لیا، جس پہ کچھ ٹال مٹول کر کے الگو چودھری نے حامی بھر لی۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو اس نثر پارے کا سیاق و سباق مکمل ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس نثر پارے کی تشریح کی طرف۔ آپ اس لائن سے آغاز کریں گے کہ اس نثر پارے میں جمن شیخ کی خالہ کی فریاد کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جب پنچایت ہوتی ہے اور خالہ اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو وہ پنچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے انہوں نے جمن شیخ کو، جو ان کا بھانجا ہے، اس کے نام اپنی ساری جائیداد کر دی تھی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے بدلے جمن شیخ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے گا۔ خالہ کہتی ہیں کہ معاملہ اس کے برعکس ہوا، اور اب ان کا گزارا جمن شیخ کے ساتھ مشکل ہو چکا ہے۔ اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، رات دن کا رونا ان سے نہیں سہا جاتا۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو اس نثر پارے کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے نثر پارے کی طرف۔